مائک نمبر 5 پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں. Can you explain vividly the points mentioned in the Bible to Prove that Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah? Thank you. بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. آپ بائبل کے ذریعے بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی نہیں کیا گیا تھا, صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا, خصوصاً جونا کے ذریعے. میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ. Was Christ really crucified? کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں صلیب پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں, کہ وہ صلیب پہ مرے تھے کیا نہیں. اور یہ لفظ جو کروسیفائی ہے, کروسیفکشن, FIXION کے معنی ہے کہ انسان کو جب صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے کروسیفکشن, CRUCIFIXION. ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے, اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. سو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے کروسیفکشن, CRUCIFICTION, کروسیفکشن مینس یہ کہانی ہے. تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ صلیب پہ نہیں مرے, خصوصاً یونس علیہ السلام کے حوالے سے. کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا, وما قتلوا وما صلبوہ, نہ ہی انہیں ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں صلیب پہ چڑھایا. وما قتلوا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, یہ صرف ایک دکھاوا تھا, ان کو ایسا احساس ہوا. اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں کیونکہ ان کو نہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا. وما قتلوا یقینا, اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا. تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا, یہ صرف ان کو لگا. اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہے. ولیکن شبہ لہم, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا. ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں. ہم بائبل سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا؟ لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ, ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں او ایول اینڈ adulterous generation, you seek it after a sign, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی, کوئی معجزہ دی نہیں جائیں گا, صرف سائن آف جونا, یونس علیہ السلام کی نشانی. No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. یہ ہے حوالہ گوسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 سے لے کے 42 تک. عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی, صرف نشانی یونس علیہ السلام کی. جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے, اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. ابھی ہمیں جاننے کے لیے کہ سائن آف جونا کیا ہے, یونس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے, ہمیں جانا پڑے گا دا بک آف جونا.
ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا، یونس علیہ السلام. یہ کتاب صرف 2 پیج کی ہے. یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں. اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پہنچاؤ. آپ جا کے پیغام پہنچاؤ نینوا کے لوگ کی طرف. یونس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے، اسی لیے نینوا جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کی طرف. اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا. سپرسٹیشن مطلب اندھ وشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سٹارم آ جاتا ہے سی میں، دریا میں ایک سٹارم آتا ہے. تو سٹارم آنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی. یہ سب لکھا ہے بائبل میں، بک آف جونا میں. یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لی اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوا کے بدلے جوپا جا رہا ہوں، تو میری وجہ سے یہ سٹارم آیا. سٹارم کو کیا کہیں گے دریا میں؟ سٹارم، طوفان. طوفان. یہ طوفان دریا میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ طوفان یونس علیہ السلام کہتے کہ میری وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں. اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا، سپرسٹیشن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھینکیں گے تو طوفان ختم ہو جائے گا. تو یونس علیہ السلام کہتے کہ میری غلطی ہے، مجھے پھینکو. تو کیا کرتے لوگ؟ یونس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینکتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے، تو یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ سسٹر، when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. زندہ تھے. ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے. طوفان اتنا زور کا آ رہا تھا. طوفان میں اگر ایک زندہ انسان کو ڈالتے ہیں، وہ طوفان میں دریا میں انسان مرنا چاہیے، لیکن یونس علیہ السلام مرے یا زندہ تھے؟ He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ طوفان میں مرنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے زندہ تھے. اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے. A fish comes and gobbles them up. مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. وہ زندہ تھے. مچھلی کے پیٹ میں 3 دن مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے، سارے سمندر گھومتی ہے 3 دن تک. مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن، نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے. انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے؟ مرنا چاہیے. لیکن یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مر گئے؟ جونا, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. ماشاءاللہ ابھی تک زندہ تھے. بہن صحیح جواب دے رہی ہے. 3 دن کے بعد وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو الٹی کر دیتی ہے, مطلب پیٹ میں سے باہر نکلتے یونس السلام اور وہ سمندر کے کنارے پہ آتے ہیں. زندہ یا مردہ؟ The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive. Na? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. وہ زندہ تھے. ایک زندہ آدمی کو دریا میں جب پھینکتے مرنا چاہیے, نہیں مرتے ہیں, زندہ رہتے, معجزہ. طوفان میں مرنا چاہیے, نہیں مرتے, زندہ رہتے, معجزہ. مچھلی آ کے نگل لیتی ہے, مرنا چاہیے, زندہ رہتے, معجزہ. مچھلی 3 دن تک ان کو سمندر میں گھماتی ہے, مرنا چاہیے, نہیں مرتے, معجزہ. مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ,
वो जिंदा रहते, मौजूदा, मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे। Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulcher, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे, तो क्रूसिफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए। तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे। और जब कब्र में लेके गए थे सेपल्कर, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था। 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे। और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है। ये सिर्फ एक शक और शुबा है। Hope that answers the question, sister. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version. That is Bible. What's your name, sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You are a Muslim? Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you. माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम भाई है तो वो अपना सवाल कर सकते हैं। जय जिनेन आदाब, मेरा नाम अरुण कुमार जैन है, मुर्शिदाबाद औरंगाबाद से आए हैं। मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है जो हम इसमें ज़मीन या पैसा रुपया दें, मेरा मन चाहता है। लेकिन उन लोग बोलते हैं जो हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते। क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शराइत है कुछ चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात की कई शराइत है कि फ़ुकारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मौल्ला और फुतुल कुलूब, गारिमून जो कर्जदार है, वगैरह वगैरह, इब्न सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं। क्योंकि मस्जिद एक फ़र्ज़ है, मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो या बाकी पैसे से, ना कि जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है,
وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لیے دے سکتے. یہ ایک شرط ہے. اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بھال صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں, جو اس بات میں مانتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے. تو اگر کوئی غیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے. عام ہندوستانی, میں ہندوستان کا ناگرک ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہندوستان کا ناگرک ہوں اسی لیے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو. وہ رول ہے. کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لیے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے, وہ لوگ کو اجازت ہے. عام آدمی کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے. یہ اصول ہے دیش کا. اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکوٰۃ کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے. تو اسی لیے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے کے آئے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے. لیکن باقی خیرات کی الگ بات ہے. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں, کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو, تو حرام نہیں کہ مسلمان غیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے. صرف مسجد کے لیے شرط ہے. تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے, باقی چیزوں کے لیے نہیں. مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسوں سے کوئی مسلمان کو پڑھانا چاہتا ہوں, تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہے, صرف مسجد کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑے گا, آپ کو ایمان لانا پڑے گا, پھر ہی آپ, کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے, آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کو ایک ایشور کو ماننا چاہیے, ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے, تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائے گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں, پھر آپ کا پیسہ لے سکتے, ورنہ نہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. آپ کا دوسرا سوال. دوسرا سوال ہے یہ ہم لوگ جو گائے کا دودھ پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ یا نان ویج ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ ہم گائے کا دودھ جو پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ نان ویج ہے. سائنٹیفکلی گائے ویج ہے کہ نان ویج ہے؟ بھائی صاحب ہم لوگ جانتے ہیں نان ویج ہے. گائے نان ویج ہے نا؟ ہاں. تو اس کا دودھ ویج ہوگا یا نان ویج ہوگا؟ نان ویج. لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ دیوی ہے. ہاں, ابھی اس کے اوپر باقی سوال آ گیا نا. آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نان ویج ہے کہ ویج ہے, تو میں نے پوچھا گائے نان ویج ہے کہ ویج ہے, آپ نے کہا نان ویج, تو دودھ بھی نان ویج ہوگا. تو سائنٹیفکلی دودھ نان ویج ہے, لیکن کیونکہ دودھ کے بنا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویج کر دیا. آپ سمجھے نا, دودھ کے بنا زندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجیٹیرین کہہ دیا. تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک جین کے ساتھ کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے. ہم بھی جین ہیں. معلوم ہے آپ کا نام جین ہے. تو ایک مناظرہ ہوا تھا with the president of the Indian Vegetarian Congress, Mr. Rashmi Bhai Zaveri. وہ پریزیڈنٹ تھے. تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوشت کھانا انسانوں کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے. وہ مناظرے میں نے ثابت کیا کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام نہیں, اچھا ہے, ثابت کیا. اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ نان ویج ہے, لیکن سارے ویجیٹیرین دودھ پیتے, کیوں؟ آپ سمجھ رہے نا. تو دودھ سائنٹیفکلی از نان ویجیٹیرین. آپ نے کہا کیا ہے ہماری دیوی ہے. آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ نہ تس پرتیماستی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں. آپ سمجھے نا, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں. تو یہ وید کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے. آپ سمجھے نا. لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں, کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہے, شروتی اور اسمرتی. شروتی وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آئے, وید اور اپنشد. اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے. تو شروتی ہوتی جو ایشور کی طرف سے ہے, اور ایک ہوتی ہے اسمرتی جو انسانوں نے لکھی ہے.
تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں خصوصاً اسمرتی میں ایسی چیزیں لکھی ہے جو شودری کے خلاف ہے. یہ آپ دیکھیں گے گائے آپ کی دیوی ہے، وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے، آپ نیچے والی کتاب میں پائیں گے. تو جب بھی کوئی اونچی یا نیچے کتاب میں ٹکراؤ ہو تو ہمیں ماننا چاہیے اونچی کتاب. قرآن اسلام کی سب سے اونچی کتاب ہے. قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرائی تو ہمیں قرآن میں ماننا چاہیے، اس کتاب میں نہیں. آپ سمجھے نا؟ تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے، وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں، تو اگر وہ مانیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا کا کوئی روپ نہیں. تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے، یہ کئی پنڈت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ہم جانتے ایشور ایک ہے، لیکن ہمیں کنسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سہارا لینا پڑتا ہے. پنڈت لوگ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے، نہ اس کا کوئی عکس ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی پینٹنگ ہے، نہ کوئی پکچر ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ، لیکن کیا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں عکس کی ضرورت ہوتی ہے ایک مورتی کی. جب ہم ہائر کانشیسنس پہ پہنچ جاتے اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. تو میں ان سے کہتا ہوں مسلمان ہائر کانشیسنس پہ پہنچ گئے، ہمیں کوئی عکس کی ضرورت نہیں، ہم ایشور کو ڈائریکٹ مانتے ہیں، ڈائریکٹ عبادت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکراؤ ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنسبت. تو اونچی کتاب میں لکھا ہے کہ ایشور کا کوئی عکس نہیں ہے، آپ سمجھے نا. پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے. تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے، چاہے مسلمان ہو، جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو. میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ بھی وید کو سمجھ کے پڑھو. میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرت کم از کم ہندوؤں کے لیے فرض کرو، تو ہندو کم از کم سانسکرت پڑھ سکیں گے، اپنے مذہب کے قریب آئیں گے اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے. کیونکہ سانسکرت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھمائے گا نہیں. پھر پنڈت گھمائے گا تو بولیں گے تو حوالہ تو کوئی ہے، آپ سمجھے نا. بہت سے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے پنڈت سے پوچھتے کہ مسلمان ہے جو ایسا کرتا ہے، بولتے ارے ارے وہ مسلمان کو سنو مت. ارے کیوں نہیں سنو بھائی؟ میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آگے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا وید کا غلط ہے. میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، آپ سمجھے نا. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ سانسکرت جانو، اپنی وید پڑھو. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے، یکسانیت کی طرف آئیں گے تو ہندو مسلمان ایک ہو جائیں گے. ہوپ آنسر دی کوسچن. اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 2 کی طرف. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 2 سے. جی، میرا نام راجندر پرساد شاہ ہے. میں ارریہ ضلع کے کرسا کاٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور میں دھرم سے اگر پوچھیے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں، میں آنند مارگی ہوں. میں بھاگوت دھرم کو مانتا ہوں. اس لحاظاً میرے من میں ایک شنکا ہے، جہاں گیتا کہتی ہے دھرمستھاپنارتھائے سمبھوامی جگے جگے، اور مسلمانوں سے سنتا ہوں کہ محمد از دا لاسٹ پیغمبر. میرا شک ہے کہ پرماتما اللہ کی سرشٹی انفینائٹ ویبس میں چل رہے ہیں، تو انفینائٹ سمسیائیں آگے آئیں گی. تو ہوا محمد دا لاسٹ پیغمبر. اگر یہ صحیح ہے تو گیتا کا یہ کرشن کا یہ گھوشنا سمبھوامی جگے جگے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے حوالہ دیا بھگوت گیتا کا، جس میں کرشن کہتے ہیں، انہوں نے کہا سنسکرت میں ترجمہ نہیں کیا. شری کرشن کہتے ہیں کہ جب بھی اس دھرتی پہ ظلم ہوگا تو اس وقت بھگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے، اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئے گا. سمبھوانی یوگی ہوگے، ہر یگ میں آئے گا. تو بھائی کا سوال ہے کیا کرشن غلط ہے؟ آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بھائی صاحب، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ احزاب میں
سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہا گیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک کہ آپ نے کہا شری کرشن، میں شری کرشن کی بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ غلط کام ہوں گے اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے، اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے، بالکل غلط نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا، بھگوت گیتا کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے، اٹ از دا نیکٹر آف دا وید، وید کا نچوڑ ہے۔ اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا کلکی پرانا میں، کلکی پرانا میں لکھا ہے، کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 7 11 15 میں لکھا ہے کہ ایک کلکی اوتار آئیں گے جو کل یگ میں آئیں گے، اور کل یگ آخری یگ ہوگا، اور یہ کلکی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ اور یہ کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس، مطلب بھگوان کا نوکر، عربی میں عبداللہ، جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا۔ ان کے والدہ کا نام ہوگا سمتی، سمتی مطلب امن، شانتی، عربی میں ہوگا آمنہ، جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام۔ وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ، وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے، ان کے 4 قریب دوست ہوں گے، ہم جانتے ہو 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب پہ ہو۔ ان کو سب سے پہلی وحی ملیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی ملی غار ہلا میں، ان کو رات کے وقت سب سے پہلے وحی آئیں گی، وہ ہی ول مائگریٹ نارتھ ورڈز اینڈ کم بیک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے۔ یہ ساری نشانیاں جو لکھی ہے کل کے اوتار کے بارے میں، وہ ہو بہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہر یگ میں ایک اوتار آئیں گا، آخری یگ ہوئے گا کل یگ، یہ کل یگ ہے بھائی صاحب، یہ کل یگ ہے، اور کل یگ کے آخری اوتار ہے کل کے اوتار، جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو آپ کی بھگوت گیتا میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک اوتار آئیں گا، اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں، وہ کل یگ ہے، اور کل یگ کیا اوتار ہے کل کی اوتار۔ تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، کم از کم 100 حوالے تو میں دے سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8، اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فارینر رہیں گے، اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے۔ لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتاس اتھروا وید کتاب نمبر 20 چیپٹر نمبر 127 شلوک نمبر 1 سے 14، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے، کئی جگہ پرانا میں ہے۔ تو اگر آپ بھگوت گیتا کو لیتے ہیں، پرانا کو لیتے، کل کی پرانا کو لیتے اور ایک مانتے ہیں، تو سارے یہ شلوکا کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے۔ بھائی صاحب جی بھگوت گیتا مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں مانتا کسی کو نہیں ہوں، میں ترک کے بودھک استر پر جو میرا لاجک ایکسپٹ کرتا ہے اسی کو میں مانتا ہوں۔ لیکن آپ نے بھگوت گیتا کا حوالہ دیے کیا نہیں؟ نہیں، ماننا کا مطلب وہ آنکھ بند کا ماننا، میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں۔ تو آنکھ کھول کے آپ مانتے کیا نہیں بھگوت گیتا کو؟ بالکل مانتا ہوں، جو تو ماننے بھگوت گیتا میں لکھا ہے جو آنے والے آخری اوتار جو پرانا کل کی پرانا میں لکھا ہوا ہے، کل کے اوتار، اس میں مانتے آپ؟ دیکھیے، قرآن کی بات نہیں کر سکوں گا، چونکہ قرآن کی بات میں پرانا کل کی پرانا قرآن میں کر رہا ہوں
चूंकि पुराण पुराण हाँ। पुराण के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस वचनम द्वे पापाय पर पीड़नम पुण्याय पर हितनम। इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं पुराण की कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो। तो इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है कल की पुराना पे, कल की अवतार पे। आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कल की ज़हन पुराण को का खोल अध्ययन के नहीं है, कल की पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल की पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल की अवतार कौन है और कल के अवतार की तहकीक करो। आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा, वेरी वेरी वेरी। कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसको आदाबर, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है, कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाब अर्ज करता है, अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले भाई साहब इसने सवाल किया था, उन्होंने मुझे आदाब कहा तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा कि नहीं? जी जी जी, कहा ना। हिंदू ने मुझसे क्या कि आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी मैं गौर किया था। गौर किया, माशाअल्लाह। लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं कि आपने ऐसा नहीं कहा? वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा। डॉक्टर साहब, जी हाँ, you are not only one Musliman, I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you, ओनली इन मी, माशाअल्लाह। only in you। भाई साहब कह रहे हैं कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा। जी। इसकी वजह यह है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं। पहला ये जान ले अस्सलामु अलैकुम की मानी क्या है। अस्सलामु अलैकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे ना। इसमें इख्तिलाफ है मुसलमानों में, मुसलमान उलमा में, कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं, गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकते, इसमें इख्तिलाफ है। क्योंकि एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस है जिसके अंदर यहूद लोग मुसलमान को कहते अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मानी आप पे मौत हो, साम के मानी मौत, अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम उन पे भी। तो ये हदीस है, सही हदीस है। यहूद लोग कहते थे मुसलमान को छेड़ने के लिए अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम आप पे भी हो। तो इसकी वजह से इख्तिलाफ, और कई हदीसें हैं, मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 इसमें कहा है, अगर कोई आपको ग्रीट करता है, अगर कोई ग्रीट करता है तो आप और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो। अगर कोई आपको ग्रीट करता है और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो, या कम से कम उतना। तो अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू, या कम से कम उतना, ये जरूरी है। तो इसीलिए अगर कोई मुसलमान मुझसे आदाब करे तो आदाब से बेहतर क्या है? अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह के रसूल के लिए कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह फरमाते, जो मैंने तकरीर में बयान किया,
سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ تو اس بنیاد پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے ہیں، کہنے میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے۔ اسی لیے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نے کہا السلام علیکم، کہ میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے، آداب سے بہتر ہے السلام علیکم، کہ آپ پہ سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو۔ تو بھائی صاحب میرے نزدیک غیر مسلمان کے لیے سلامتی چاہنا اچھی چیز ہے، اور اسی لیے میں آپ کے لیے سلامت چاہتا ہوں بھائی صاحب۔ بھائی صاحب A lot of thanks to you, sir. میں سلامت چاہتا ہوں، اور لیکن صرف منہ سے نہیں، میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کے اوتار کے بارے میں، آخری پیغمبر کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ کو سلامتی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اگلا سوال مائک نمبر 3 سے، وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں نمسکار، میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہے اور دوائی دکان کے بغل میں میں نے 2 طبقے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیوبندی سماج تھا۔ تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ صحیح نہیں ہے اور بریلوی صحیح ہے، تو اس کا بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے، مجھے اس کی جانکاری چاہیے۔ سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کہا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے۔ سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے۔ جس کے کارن آپ کا ویرودھ بھی ہوا۔ میں ویرودھ کرو کیا نہیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا، آپ کے دوسرے سوال پہ بھی آؤں گا۔ پہلے سوال کا جواب دوں پھر دوسرے سوال پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کی دکان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھگڑ، ایک دیوبندی ایک بریلوی ہے، اس میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے۔ بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے؟ جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے، جو بریلی ایک جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے۔ کون صحیح ہے؟ وہ مسلمان صحیح ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ندوی ہو، مدنی ہو، کوئی بھی ہو، کدھر سے بھی ہو، ہندوستانی ہو، امریکن ہو، سعودی ہو، جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے، جو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے، وہ صحیح ہے۔ اسی لیے جاننے کے لیے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجید تو ترجمے سے پڑھنے پڑے گا۔ اگر قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو میری تقریر کی بنیاد تھی یہ، سوال مشکل تھا، جواب بہت آسان ہے۔ جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے۔ آپ کا دوسرا سوال، یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی۔ بھائی صاحب ہاں دوسرا سوال میرا سن لیجیے۔ بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا۔ آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں گے۔ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون؟ دنیا میں سب سے مشہور انسان کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ ہی مسلمان، غیر مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کتاب پڑھیں گے مائیکل ایچ ہارٹ کی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان ہسٹری، 100 سب سے زیادہ انفلوئنشل دنیا میں نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی، اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سینکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے، تو میں تو ناچیز ہوں، میں تو مقابلے میں ہوں ہی نہ ان کے۔ اور لوگ خلاف کب لکھتے؟ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچا ہے اپنا، تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراً اثر ہونے لگا،
کچھ لوگ کی زندگی سدھر گئی, ان لوگ تو ماشاء اللہ ایمان لے کے آئے. کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا, جو لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا. تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے. تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں, میں نہیں کہتا ہوں میں مشہور ہوں, میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا, بچپن سے ہکلاتا تھا, بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا. نہ میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں, میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو, لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں, جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. آج بھی جو تقریر میں نے کہا حوالہ دیا نا, میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, غلط ہے تو آپ آ کے بول سکتے. ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 22 32 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, آ کے بولو. تو میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے, لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کیا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویس سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے, تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں دو چیز ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں. جب میں تقریر کرتا ہوں, بات کرتے ہوں, کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے, ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے, کیا کہ سبقت لسان, یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے. اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے, انہوں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہیں. میں نہیں کو کاٹ دوں گا, لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے. اس کو خود کو میں دکھاؤں گا, آپ نے کہا نہیں, ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے, ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ. وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے, اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے, نہیں کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے. تب سمجھ رہے, بہت آسان ہے. میڈیا ٹیکنالوجی. تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکیٹ کے اندر کہ ذاکر بھائی بن لادن کا ساتھ دے رہے. اور کب ساتھ دیا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گی, ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے, ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے. ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے, میرے ابھی شیروانی پہنا ماشاءاللہ, سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے. تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آ کے, اس سوال کا موقع عام طور پہ مذہبی تقریر میں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کہاں رہتا ہے, ہوتا ہے تو چٹ سے. میں پسند کرتا ہوں بہو پوچھو, میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, غلطی کروں گا تو بولوں گا معاف کرنا بھائی, انسان ہوں. میں تو نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں, میں کبھی کہا بھی نہیں میں عالم ہوں. اگر میرے تقریر میں کچھ غلطی ہے تو آپ آ کے بول سکتے ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ دیا غلط ہے, ایسے مانی نہیں. اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح, آپ کو غلط فہمی ہے. اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلطی ہے, معافی چاہوں گا. لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا, اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کروں, لوگوں کو قرآن کے قریب لے کے آؤں, صحیح حدیث کے قریب لے کے آؤں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے, صحیح حدیث کے قریب نہیں آئے, تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے. اسی لیے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں. وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے, صحیح حدیث کے قریب آئے, وہ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے, اور وہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے میڈیا میں. ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے, جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے, وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں, کیا وہ انسان بول سکتا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی یہ لے گی تو بتائیے. ذاکر بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی کیا کریں گے؟ یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں, کہ نماز مت پڑھو. پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں. نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں. تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں, ابھی یہ کلپنگ لیں گے. دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے. کیا کانٹیکس میں؟ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دہراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, دہراتا ہوں, تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے. میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لے کے آئے, اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لے کے آئے, اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پہ لے کے آئے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں. ہوپ آنسر دا کوشچن. بھائی صاحب اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی دوسرا سوال ہے میرا. تیسرا نہیں دوسرا. تیسرا بھائی صاحب. ٹھیک ہے. یہ تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ صبح سویرے کے ٹائم میں یا نبی سلام کا پڑھتے ہیں اور عصر کے وقت, جبکہ دیوبندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ اسلام کا پرچار کرتے ہیں, وہ لوگ یہ یا نبی سلام علیہ کا نہیں کرتے ہیں. کارن؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلام علیکم کہتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں, کیا کارن ہے؟ جیسا میں نے کہا بھائی صاحب, آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دے دو, آسان جواب, کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے, جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے. تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے, بھائی صاحب پوچھو بھائی قرآن کا کون سا حوالہ ہے؟ آپ کا سوال ہے قرآن کی کون سی آیت میں کہا گیا ہے, یا حدیث کا کون سا حوالہ ہے؟ آسان. آپ کو ایک ماسٹر کی دیتا ہوں. ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب؟ ماسٹر کی, سارے تالے کو کھولنے والی چابی, ماسٹر کی. کوئی بھی کچھ بولے, قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, قرآن کی آیت ہے. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے؟ قرآن سے پیش کرو. قرآن سے ہے تو صحیح حدیث سے پیش کرو. حدیث صحیح ہے کہتے کی کرو. اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے, قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے. تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو قل ہاتھو برہانکم, آپ اپنا ثبوت پیش کرو, برہان پیش کرو اگر آپ سچے. بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے, ہاں آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. آپ اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ جی بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانکاری ملتے رہتا ہے. ہاں تو مسلم کی دکان بغل میں ہے, بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوگا یہ پوچھنے کے لیے؟ نہیں غلط بات ہے. غلط بات ہے. آپ خود پوچھنا چاہتے جی. تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے, بریلوی دیوبندی, بحث چل رہا تھا نا بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بات نہیں, آج بحث چل رہا تھا دو ہی گٹ میں. بالکل صحیح. تو میں چپ چاپ سن رہا تھا. ہاں تو ابھی اور آپ میں نے سوچا آپ سے آگے کوشچن پوچھوں گا. تو جواب مل گیا آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے جاننے کے لیے کیا حق ہے کیا غلط ہے. سمجھے اپنا؟ تو میری درخواست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی. نہ بغل والے سے پوچھئے نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھئے, ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. ہندی جانتے ہندی میں پڑھیے, جو زبان جانتے, بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھیے, اس کے اوپر عمل کرو, آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. حضرات سب سے پہلے میں آپ کو آداب عرض کرنا چاہوں گا, اور کشن گنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھارے ہیں, تشریف لائے ہیں, اس کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں. میرا نام جتیندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے, لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے. مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جلجلے میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں, مگر خدا کا شکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی, میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا, بہت آپ نے, میں سراہوں گا اس بات کو. لیکن میرا ایک سوال ہے, ذہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے, میں جین ہوں ویسے, براڈلی وی آر ہندو, سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا,
गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हूं ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने ना कि बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आंख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल ज़ुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, या हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है और अक्सर वो
فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور، اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے. اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے، خود کے استعمال میں لا سکتے، 1/3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے. جانور کھانا الاؤڈ ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے، ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں، اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے، بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے. جو چوپایا ہے، خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے. جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے، نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے، نہ خدا کو خون جاتا ہے. خدا کو تقویٰ جاتا ہے، ہمارا تقویٰ، ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. 1/3 حصہ میں کھاتا ہوں، رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں، اور آخری 1/3 حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے؟ بنسبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے، اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب، آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، اس کے معنی ہے سلامتی، امن، شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا، اپنی خواہش، اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے، قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے، اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے. ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، خود کے فائدے کے لیے نہیں. اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی، اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں. اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا، میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں، مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا، آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں، میں مقابلہ کروں گا. مقابلہ کریں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا. اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے.
नाहक के लिए नहीं, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसकी मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं अब तहे दिल से आपका शुक्रिया भाई साहब, अदा मैं करना आपसे पूछना चाहूंगा। चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते हैं? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता हूं। मेरी अपनी अलग सोच है। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूं, ये बात नहीं है, जाता हूं, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह बिल्कुल दिखाओ। सही, मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूं। मैं किसी से भी भेदभाव ना आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक हैं भाई साहब, और बिल्कुल एक सही आपने रहेंगे। फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा में मानते हैं, आपने कहा। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज कहूंगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूं, लेकिन यही भगवान ने चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाल्लाह इस पे तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पर तहकीक करो, इंशाल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे। माइक नंबर 2 की तरफ, वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो सवाल कर सकते हैं। हाँ, मैं राजेश खुद्दर बोल रहा हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैं आज अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज डॉक्टर जाकिर साहब के सामने खड़ा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि आपके वैल्यूएबल स्पीच के शुरू में आपने कहा था कि कुरान ही एकमात्र ऐसा किताब है जो हर जाति, हर धर्म के लिए एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर जाति, हर धर्म के लिए, जैसे हिंदू के लिए गीता और क्रिश्चियन के लिए बाइबल, ये अपना अपना इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। सर, तो मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान ही ऐसा किताब है, कोई दूसरा किताब नहीं है जो दूसरे जाति, दूसरे धर्म के लिए उसका इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारी जाति के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और आपका ये सवाल है कि आपके हिसाब से वेद और भगवत गीता हिंदुओं के इंस्ट्रक्शन मैनुअल किताब है, कुरान मुसलमान की किताब है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो क्या सिर्फ कुरान ही सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ऐसी कोई और किताब है कहने? ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते, लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में 4 किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे, और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है? अभी ये 4 किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि हर दौर में किताब है। मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम, वो भी किताब है। तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से 4 का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं। कोई मुझे हिंदू पूछता है कि आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है। मैं ये कह सकता हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता,
ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. میں 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لیے. جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے, چاہے توراہ ہو, زبور ہو, انجیل ہو, یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے, وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لیے. وہ پیغام کا عمل کرنا چاہیے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو. اگر مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو, مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کہ وید خدا کی کتاب ہے, تو وہ صرف اس وقت کے لیے تھا, ان لوگوں کے لیے تھا, آج کے لیے نہیں. کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اور صرف 1400 سال پہلے کے لیے, کیونکہ وہ آخری کتاب ہے, وہ ساری انسانیت کے لیے تھی اور قیامت تک ہے. جتنی کتابیں پہلے آئی وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لیے اور ایک سمے کے لیے, خصوصاً کچھ انسانوں کے لیے. مثال کے طور کے اوپر توراہ نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لیے, موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نئی وحی نہیں آئی, اس وقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے. آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا, صرف عربوں کے لیے نہیں لیکن سارے انسانوں کے لیے. اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں, وہ قیامت تک کے لیے. اسی لیے اگر میں مان بھی لیتا ہوں وید خدا کا کلام تھا, وہ صرف اس وقت کے لیے تھا, اور جتنے بھی اللہ کے کلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی. آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے, اس میں کنکوکشن ہے, فیبریکیشن ہے, بہت ملاوٹ ہے. مثال کے طور پہ مہابھارت پڑھتے ہیں, جو کہتے ہیں پنڈت کہ مہابھارت سب سے پہلے کہا گیا تھا, ارجن کے گرینڈ سن نے کہا تھا, اس وقت 8000 شلوک تھے. یہ کہانی دہرائی گئی جنریشن کے بعد جنریشن, پھر مہابھارت میں ہو گئی 24000 شلوک, آج مہابھارت میں 1,00,000 شلوک ہے. تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی. آج آپ دیکھیں گے مہابھارت ٹیلی ویژن پر, اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے, یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار مہابھارت میں. تو اسی لیے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی, کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا اور قیامت کے لیے نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لیے. بٹ کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے کہ ایک تا قیامت تک رہنے والی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اسی لیے یہ کہنا کہ باقی کتاب, تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, سارے انسانوں کے لیے, چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو, چاہے پاکستان میں جی رہے ہو, چاہے سعودی عربیہ میں, چاہے امریکہ میں, چاہے UK میں, چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو, آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے, اس کی بات ماننا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے. یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے. آج اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے, قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی. تو یہ غلطی میں اللہ کو منسوب نہیں کر سکتا ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی, ایشور نے کی, اللہ نے کی, کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور محدود تھی وقت کے لیے. اللہ نے, بھگوان نے, ایشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رکھیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے, میری بھی اور آپ کی بھی. ہوپ دا آنسر دا کوشچن برادر. تھینک یو سر. تو آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی انسٹرکشن مینیول ہے بھائی صاحب؟ جی سر مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟
वो ठीक ही बना है, खुदा एक ही है। हम मानते हैं कि आप मानते बुत परस्ती गलत है ना, वो नहीं मानते, हम मानते हैं कि ना, मानते मूर्ति पूजा गलत है। हम मानते हैं कि हमारा ईश्वर एक ही है, यही हम मानते हैं। आप मानते ईश्वर है, लेकिन आप मानते हैं कि ईश्वर की मूर्ति है? मेरा एक दूसरा सवाल है इसके भाई लिए। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते ईश्वर की मूर्ति है क्या नहीं? वही उसी के विषय में मेरा एक सवाल है सर। हाँ पूछिए भाई साहब। सर अगर आप बोलते हैं कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए तो मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रही है। हाँ वेद कह रही है, नातस्य प्रतिमा अस्ति, तो उस सर ईश्वर का कोई अक्ष नहीं। सर मेरा सवाल है, अगर ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है तो हम भक्त होके जो ये दाढ़ी मूछे रखते हैं, तो हम भक्त होके अपना हम काहे ऐसा फैशन चीज रखते हैं? भाई साहब का सवाल है, अगर ईश्वर का कोई अक्ष नहीं है तो हम भक्त होके दाढ़ी मूछ क्यों रखते? क्योंकि हम ईश्वर नहीं है ना। ईश्वर का आकार नहीं, कोई अक्ष नहीं है, हमारा तो अक्ष है ना। तो ईश्वर हमारे खालिक है, हमारे रब है, हम थोड़ी ईश्वर है। तो हम दाढ़ी मूछ रखते हैं क्योंकि कुछ लोग दाढ़ी मूछ रखते हैं अच्छा रखने के लिए, कोई दूसरे वजह के रखते। इंशाअल्लाह तीसरे दिन जो है ये पीस कन्वेंशन का, उसमें इसका डिटेल जवाब दिया जाएगा।